22 لاکھ مربع میل جس نے فتح کیا، مدینہ سے لے کر مکران بلوچستان تک حضرت عمر کے زمانے میں فتوحات ہوئی۔ صحابہ کرام وہاں سے فتوحات کرتے کرتے عراق کو، ایران کو، شام کو، مصر کو فتح کرتے ہوئے بلوچستان تک پہنچے، مکران تک، یہاں تک حضرت عمر کے دور میں فوجیں پہنچی، اور اس وقت جو اسلام کا پرچم ان شہروں میں لہرایا گیا، آج تک وہی پرچم ان شہروں کے اندر لہرایا جا رہا ہے۔ 1400 سال پہلے جہاں پر حضرت عمر کی کوششوں سے اسلام پہنچا، آج تک وہاں پر اسلام کا پرچم سر بلند ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیابیاں تھیں۔ 10 سال 6 مہینے 4 دن مسند خلافت پر فائز رہے۔ جب آپ پر حملہ ہوا، شہید ہونے لگے، تو اپنے بیٹے کو بلایا اور پوچھا کہ بتاؤ مجھ پر کتنا قرض ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ آپ پر 86,000 قرض ہے۔ کتنا؟ 86,000 قرض۔ حضرت عمر جو لباس پہنتے تھے 17 جگہ پر اس پر پیبند لگا ہوا ہوتا تھا۔ کتنی؟ 17 جگہ پر۔ یہ وہ عمر ہے جس کے لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اے عمر، تو جس راستے پر چلتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ عمر کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے، ان الشیطان یخاف منک یا عمر، اے عمر شیطان تیرے نام سے خوف کھاتا ہے۔ یہ وہ عمر ہے جس کے لیے اللہ کے رسول نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ مسند چونکہ نبوت، سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، اس لیے حضرت عمر نبی نہیں بنے۔ اگر حضور آخری نبی نہ ہوتے تو حضور کے بعد اللہ تبارک و تعالی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت عطا فرماتا۔ آپ کے دور خلافت کے اندر ایک دریا پر ایک لکڑی کا پل تھا، اس پر ایک چرواہا اپنی بکریاں لے کر جا رہا ہے، تو کہیں سے وہ پل ٹوٹا ہوا تھا، تو ایک بکری کا پاؤں وہاں سے لڑکھڑایا تھا، وہ لٹک گئی، اور اس کی جو ٹانگ تھی وہ وہاں سے لٹک کر ٹوٹ گئی۔ حضرت عمر گشت پر تھے، آپ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ رو پڑے اور ایک سائیڈ میں جا کر بیٹھ گئے، ہچکیاں بند گئیں، آپ کو دلاسا دیا گیا، پوچھا اے امیر المومنین کیا ہوا؟ حضرت عمر نے جواب دیا کہ میرے دور خلافت میں یہ پل ٹوٹ گیا اور ایک جانور کو اتنی تکلیف ہوئی تو مجھے ڈر لگا قیامت کے روز میرا رب کہیں مجھ سے اس کا حساب نہ لے کہ عمر تیرے دور میں یہ پل ایسا خستہ کیسے ہو گیا کہ جانوروں کی ٹانگیں یہاں سے ٹوٹتی رہی، تو اتنا غافل کیسے تھا؟ حضرت عمر راتوں کو گشت کر رہے ہیں، مدینے کے مسافات میں ایک علاقے سے گزرے تو آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا جو زار و قطار اندھیرے میں کھڑا رو رہا ہے، اور اس کے سائیڈ میں چھوٹا سا خیمہ ہے۔ آپ اس نوجوان کے قریب گئے، جا کر اس سے کہا کہ نوجوان، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، ظلمت ہے، تو یہاں پر مدینے کے مسافات میں کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں مسافر ہوں، یہاں سے گزر رہا ہوں، میرے ساتھ میری بیوی ہے اور وہ حاملہ تھی، بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا، وہ اس خیمے میں ہے لیکن اس کی مدد کے لیے کوئی عورت نہیں ہے، میں جگہ جگہ پھر رہا ہوں، کوئی عورت اس کی مدد کے لیے تیار نہیں۔ بھلا ایک اجنبی شخص کے ساتھ کون اپنی بیوی کو اس عورت کی مدد کے لیے بھیجے گا؟ حضرت عمر وہاں سے نکلے اور اسے کہا کہ چند منٹ یہاں پر انتظار کر، اپنے گھر پہ آئے، اپنی بیوی سے کہا جو امیر المؤمنین کی بیوی ہے، 22 لاکھ مربع میل کا جو سردار ہے اس کی بیوی ہے، ملکہ ہے، سردار ہے، کہا کہ ایک بات، یہ بات سائیڈ میں رکھ کہ تو بادشاہانے، کہ تو امیر المؤمنین کی بیوی ہے، لیکن یہاں پر ایک غریب مسافر کی مشکل کا معاملہ ہے۔ اپنی زوجہ کو آپ نے سمجھایا، اسے اپنے ساتھ لیا، رات کی تاریکی میں اس مسافر کے پاس آئے، اس کے خیمے میں امیر المؤمنین کی بیوی گئی، بچے کی ولادت ہوئی، آواز آئی کہ بچے کی ولادت ہوئی ہے، وہ شخص باہر آیا اور حضرت عمر کی بیوی نے اندر سے آواز دے کر کہا کہ اے امیر المؤمنین، مبارک ہو کہ اللہ نے اس عورت کو ایک بیٹا عطا فرمایا ہے۔ جب یہ آواز باہر آئی تو اس نوجوان نے جب یہ سنا کہ امیر المؤمنین، تو وہ شخص کانپنے لگا اور ہاتھ باندھ کر حضرت عمر کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہا کہ آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ فاروق اعظم ہیں، میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ عمر ہیں، میں نے آپ کو اتنی تکلیف دی، آپ سے معافی کا طلبگار۔ حضرت عمر نے اس کے ہاتھوں کو پکڑا اور کھولا اور خود اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، کہا کہ معافی تجھی نہیں، یہ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے کہ رات کی اگرچہ اس تاریکی میں ہے تو میری سلطنت میں تجھے یہ مشکل دیکھنی پڑی، تجھے یہ تکلیف اٹھانی پڑی، مجھے خدا کی رضا کی خاطر معاف کرنا، اللہ کے حضور عمر کی شکایت نہ کرنا۔ یہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی خلافت۔ 10 سال 6 مہینے مسند خلافت پر فائز ہیں، 17 پیون کپڑے پر لگے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے آئے
تو کہا میں تمہیں جو حکم دوں گا میری بات کو مانو گے؟ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ عمر ہمیں تیری بات پر کوئی بھروسہ نہیں، ہم تیری بات کو نہیں مانیں گے۔ کوئی کھڑا ہو سکتا ہے کسی صدر وزیر اعظم کے سامنے اس طرح مجلس میں، بڑے مجمع میں؟ حضرت عمر کہتے ہیں کون؟ جو بات کہوں گا مانو گے؟ حضرت عمر زمین پر درہ لگائے، زمین کانپ رہی ہے، زلزلہ آ رہا ہے، آپ نے زمین پر اپنا کوڑا مار کر کہا کہ زمین یہ بتا کیا عمر نے تجھ پر انصاف نہیں کیا کہ تو یہاں پر تجھ میں جو حرکت ہے زلزلہ ہے، اگر عمر نے تجھ پر انصاف کیا ہے تو رک جا۔ حضرت عمر آپ کی جو سلطنت تھی وہ صرف اور صرف انسانوں پر نہیں، جانوروں پر بھی آپ کی سلطنت تھی، جنات پر بھی آپ کی سلطنت تھی، پہاڑوں پر بھی آپ کی سلطنت تھی۔ زمین پر کوڑا مار کر اسے کہا کہ عمر نے تجھ پر انصاف نہیں کیا؟ مصر کا والی اور کہے کہ دریائے نیل خشک ہو گیا ہے، چلتا نہیں ہے، لڑکی کو ڈالنا پڑے گا۔ حضرت عمر نے دریائے نیل کو خط لکھا، دریائے نیل کو، پانی کو خط لکھا حضرت عمر نے۔ یہ حضرت عمر ہیں جن پر آج جن کی توہین و تنقیص کی جا رہی ہے، جنہیں ظالم جابر کہا جا رہا ہے، جنہیں غاصب کہا جا رہا ہے، جنہیں حضرت سیدہ فاطمہ پر حملہ کرنے والا کہا جا رہا ہے، یہ حضرت عمر ہیں کہ دریائے نیل کو، پانی کو خط لکھا، کہا کہ اپنی مرضی سے جاری ہے تو نہ چل، نہ عمر کو تیری ضرورت ہے، نہ امت مصطفیٰ کو تیری ضرورت ہے، اگر تو خدا کے چلنے سے چلتا ہے تو امیر المؤمنین عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ تو جاری ہو جا۔ جب وہ خط دریائے نیل میں ڈالا گیا، رات کو خط ڈالا گیا، صبح جب لوگ اٹھ کر دریائے نیل کے پاس آئے تو 16 ہاتھ دریائے نیل کا پانی اوپر چڑھا ہوا تھا۔ حضرت عمر کے دور سے دریائے نیل جاری ہوا ہے، 1400 سال ہو گئے آج تک۔ دنیا کے سارے دریا خشک ہو گئے یا خشک ہوتے ہیں یا خشک ہو سکتے ہیں، لیکن حضرت عمر کے رقعے سے جاری ہونے والا خط 1400 سال سے جاری ہے اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا، قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ کہا کہ میری بات مانو گے؟ ایک شخص نے کہا کہ نہیں مانیں گے، اس لیے کہ ہمیں آپ کے عدل و انصاف میں فتور نظر آتا ہے۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا وہ عمر جس کے عدل و انصاف کے چرچے عرش پر ہوتے ہیں، ایک شخص مجمع سے اٹھ کر کہتا ہے آپ کے عدل و انصاف میں مجھے فتور نظر آتا ہے، یہ جو لباس آپ نے پہن رکھا ہے یہ 2 چادروں سے بنا ہے، اور یہ وہی چادریں ہیں جو ابھی جنگ جیت کر صحابہ کرام آئے تھے تو سب کے حصے میں ایک ایک چادر آئی تھی، طول اور عرض کے مطابق اگر اس چادر کو ناپا جائے تو ایک مرد کا اکیلے کا اس میں سوٹ تیار نہیں ہوتا۔ اے عمر تمہارا وہ سوٹ ایک چادر میں کیسے تیار ہو گیا؟ تمہارے عدل و انصاف میں مجھے فتور دکھتا ہے کہ تم نے سب کو ایک ایک چادر دی اور خود تم نے 2 چادریں مال غنیمت سے اٹھائی اور اس کا تم نے لباس بنا لیا۔ حضرت عمر کو بھرے ممبر پر اس شخص نے کھڑے ہو کر یہ کہا، حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ اسے اٹھا کر لے جاؤ اور اسے جیل میں ڈال دو، حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ اسے پکڑو اسے کوڑے مارو، حضرت عمر نے اپنا سر جھکایا اور اپنے بیٹے کو بلایا، حضرت عبداللہ بن عمر کو، اسے بلا کر کہا کہ بیٹے ادھر کھڑے ہو، اور جو شخص اس شخص نے جو سوال کیا ہے، جو اعتراض کیا ہے، میری طرف سے تو اسے جواب دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے نے کہا کہ بے شک یہ بات درست ہے، ایک ایک چادر سب کے حصے میں آئی اور اس کے طول و عرض کے مطابق ایک شخص کا لباس اس میں نہیں بن سکتا تھا، ایک چادر میرے حصے میں آئی، ایک چادر میرے والد کے حصے میں آئی، اگر میں ایک چادر کو استعمال کرتا تو نہ میرا لباس بنتا، اگر والد استعمال کرتے تو ان کا لباس نہ بنتا، تو میں نے اپنی چادر اپنے والد کو تحفے میں دی تو ان 2 چادروں کو ملا کر حضرت عمر کا ایک سوٹ تیار فرمایا گیا۔ 22 لاکھ مربع میل کا بندہ فاتح ہو اور ممبر پر نیا لباس پہن کر آ جائے تو صحابہ کرام نے اسے پکڑ لیا، کہا کہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ لباس آپ نے کہاں سے تیار فرمایا ہے؟ آپ کی تنخواہ تو اتنی نہیں، یہ ریاست مدینہ ہے جو حضرت عمر نے قائم کی ہے۔ کہا میرے دور خلافت میں ایک کتا بھی اگر دریا کے کنارے پر، لوگ اس مسئلے کے بارے میں تذبذب کا شکار ہیں کہ حضرت عمر نے یہ کہا پتہ نہیں کہا، کتا کوئی یعنی ریاست کی ذمہ داری میں نہیں آتا، وہ حرام جانور ہے، نہیں، حضرت عمر کا قول ہے، آپ نے یہ کہا، اور آپ کی دینداری اور آپ کا تقویٰ اس بات کا متحمل ہے کہ یہ بات اگر کوئی کرے تو عمر ہی کر سکتا ہے۔ آپ نے کہا کہ اگرچہ میری حدود کے اندر یہ بات نہیں آتی کہ ایک کتا ہے جو جنگلی جانور ہے، ریاست کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس پر، اور وہ مر بھی جائے دریا کے کنارے پر پیاسا، یعنی دریا بھی ہو، پانی بھی چل رہا ہو، کتے کو پیاس لگ رہی ہے تو پی بھی سکتا ہے، مگر پھر بھی اگر وہ پیاسا مر گیا تو حضرت عمر نے کہا کہ قیامت کے روز عمر کو اللہ کی بارگاہ میں اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔
یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آج ہمارے ملک کے حکمران بھی ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ بلوچستان میں سیلاب سے 100 سے زائد لوگ جو ہے وہ ہلاک ہو گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ابھی جو بلوچستان میں سیلاب چل رہا ہے، ابھی چل رہا ہے، نہ میڈیا پر اس کی خبر آتی ہے، نہ ہمارے حکمران اس پر بات کرتے ہیں۔ کوئی ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہے اور کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم سیاست کو عبادت سمجھ کر رہے ہیں۔ جب ٹی وی کھولو تو وہاں پر وزیر اعلیٰ بن گیا، نہیں بنا، ووٹ رہ گئے، ہار گئے۔ ہر جگہ پر کہیں چلے جاؤ، جگہ جگہ پر لوگوں کی زبانوں پر یہی باتیں ہیں، لوگ اپنے کام چھوڑ کر ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ رہے گا، بھئی آپ لوگوں کو ان چیزوں سے کیا غرض؟ ہمارا ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں، اللہ اللہ کریں، اپنی دال روٹی کمائیں، اپنا پیٹ بھریں۔ ان لوگوں کا نہ دین سے کوئی تعلق ہے، نہ مذہب سے کوئی تعلق ہے، نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ اسلام تو ایسا ہوتا ہے جو حضرت عمر کے دور خلافت میں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یکم محرم الحرام آپ کی شہادت کا دن ہے۔ تمام حضرات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اپنے گھر پر فاتحہ خوانی اور اصحاب ثواب کا اہتمام فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔